بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ 4 سلسلے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ ایک سہروردی، ایک قادریہ، اور ایک آپ کے چشتیہ پیر و بزرگی لائن کا بتا رہا ہوں، اور ایک آپ کے جو ہے وہ نقشبندیہ۔ تو نقشبندیہ جو سلسلہ ہے اس میں مراقبہ ہوتا ہے، یعنی اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر کے کسی چیز کا مراقبہ، یعنی سوچنا ہے میں اللہ میرے سامنے ہے، میں اللہ کے سامنے ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل روضے کے سامنے میں بیٹھا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں آپ کو درود پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یہ مراقبہ ہوا۔ یا کسی چیز کا بھی مراقبہ کیا جا سکتا ہے، کسی قبر کے سامنے جا کر کے مراقبہ کیا جا سکتا ہے، کشف القبور ہونے کے لیے، یعنی کشف کے ذریعے سے قبور کے حالات پتہ کرنے کے لیے، قبر میں جو مر گئے، انتقال کر گئے، ان کا کیا حالات ہے پتہ کرنے کے لیے۔ یا ایسا مراقبہ کیا جا سکتا ہے، جنت کے بارے میں سوچ رہا ہوں یا جہنم کے بارے میں مراقبہ کر رہا ہوں تاکہ اللہ دکھا دے، وہ استحضار پیدا ہو جائے، مرنے کے بعد کی زندگی کا استحضار پیدا ہو جائے، اس کے لیے مراقبہ کر رہے ہیں۔ یا سب سے آسان مراقبہ ہے میں دن بھر میں کیا کام کیا اس کا محاسبہ لے لینا، جو تبلیغی جماعت میں بتایا جاتا تھا کسی زمانے میں کہ رات میں سونے سے پہلے محاسبہ کرو، دن بھر میں تم نے کیا کیا برائی کام کیا، کیا اچھا کام کیا، کیا سنت کے خلاف کیا، کیا سنت کے مطابق کیا، اس کی سوچ، اس کے چنتن اپنے دل دماغ کے ساتھ کرنا۔ یہ ایک لائن ہوا۔ اس لائن میں جو آگے بڑھے ہیں نقشبندیہ سلسلہ۔ دوسرا سلسلہ ہے سہروردیہ سلسلہ۔ اس سلسلے میں قرآن ہی قرآن ہے، قرآن پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، معرفت کی لائن چڑھتے جاؤ، جس میں ماشاءاللہ اللہ جل شانہ تمہیں اس بات کا جو ہے یہ دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے۔ روزانہ قرآن پڑھنا، 10 پارہ 20 پارہ، بعضوں کا ماشاءاللہ 3 دن میں ختم ہوتا ہے، بعض روزانہ کا بھی ختم کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا قرآن 3 دن میں ختم ہونا چاہیے۔ قرآن 3 دن میں، اس کو سب سے منیمم درجہ کا پسند فرمایا۔ اس سے پہلے کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ اس نے قرآن پڑھا تو ہے لیکن سمجھا نہیں۔ خیر، آدمی رمضان کے مہینے میں دستور ہو سکتا ہے کہ روزانہ 100 پارہ قرآن پڑھ لے، 100 ختم کر لے یا 1.5 ختم کر لے، کرتے ہیں لوگ۔ رمضان کی شوق و جذبہ الگ ہوتا ہے اور روزانہ کی ترتیب الگ ہوتا ہے۔ اور ایک سلسلہ ہے چشتیہ سلسلہ۔ اس سلسلے میں پیر بزرگی لائن میں کیا ہے، ذکر اذکار کیا جاتا ہے، اللہ اللہ اللہ، یا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کے ذکر کرانا، اور لطیفہ کا سامنے رکھ کے، 6 لطیفہ ہے، اس لطیفہ ستہ کو سامنے رکھ کر کے ذکر کے اہتمام کرایا جاتا ہے، اور لطیفہ میں چوٹ پہنچایا جاتا ہے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ بول کے قلوب کے اندر جو لطیفہ ہے اس کے اندر چوٹ پہنچانا، اس کے اندر جرب پہنچانا ہے، اس کو ضرب کہتے ہیں۔ یہ جو اذکار کی لائن کا ہے یہ آپ کے اس کے چشتیہ سلسلہ کا ہو گیا۔ اور ایک سلسلہ باقی رہ گیا قادریہ۔ اس میں بڑا آسان صورت ہے، بہت آسان، جو مجھے بڑا پسند آتا ہے۔ حالانکہ میرا سلسلہ قادریہ نہیں ہے، میرا تو چشتیہ سلسلہ ہے، لیکن پھر بھی یہ سلسلہ مجھے بہت فائدہ دیا، اور بہت فائدہ، اور میں جو بھی حاصل آسانی سے ہوا، تو اس کے ذریعے سے جو کچھ بھی حاصل ہوا اب تک یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت کراتے، خالی درود پڑھو، درود صلی علی محمد، ہر مرض کا دوا صلی اللہ علیہ، ہر مسئلے کا دوا صلی علی محمد، خوب درود پڑھو۔ درود کے اندر 3 چیز خیال رکھنے کا، ایک درود بھی ہو، سلام بھی ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد تک بھی اس کے جو ہے رسا و آل ہی الفاظ ہونا چاہیے۔ سلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود، صلی اور سلام، یعنی سلم یا سلیم، یہ الفاظ درود شریف کے اندر ہونا چاہیے۔ تو یہ مختصر درود بھی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ افضل درود شریف درود ابراہیمی ہے، اور اس سے بڑھ کے درود کیا ہو سکتی ہے جو نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور آپ کے زبان مبارک سے نکلا، اور نہ صرف نکلا بلکہ آپ خود عامل تھے اس، کیونکہ آپ کی اتحیات کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخر رکعت نماز میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی جو درود ہے، اس سے بڑھ کے افضل، وہ بھی نماز کے حالت میں، اس سے بڑھ کے درود کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو گائیڈ کرے، اور اللہ اپنے مہربانی سے اپنے معرفات کا دروازہ ہمارے سامنے بلند فرمائی۔ تو یہ 4 سلسلہ عمومی طور پہ ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے سلسلے ہیں، اور سارے سلسلے ماشاءاللہ اللہ تک پہنچنے کی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ سلسلہ اچھا ہے، یہ سلسلہ اچھا ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہر سلسلہ میں کچھ اچھی چیزیں ہیں اور بڑے اچھے چیزیں ہیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ سلسلہ خراب ہے، یہ سلسلہ اچھا ہے۔
ہر لائن میں ماشاء اللہ محنت کر رہے ہیں، دین کے اعتبار سے لوگ محنت کر رہے ہیں، دین کے راستے بھی بہت سارے ہیں، جیسے یہ مدرسے کے نظام ہے، تبلیغ کا نظام ہے، تعلیم کا نظام ہے، کسی طریقے سے بھی ہو دین کی محنت کرتے رہنا چاہیے، دین کی خدمت کرتے رہنا چاہیے، یہ اصل بات ہے۔ اللہ ہمیں قبول فرمائے، اللہ ہمیں قبول فرمائے، چاہے مراکز قائم کرے، چاہے مکاتیب قائم کرے، چاہے مدارس قائم کرے، چاہے خانقاہ قائم کرے، چاہے چلتا پھرتا تبلیغ کرتا پھرے، چلتا پھرتا مدرسہ بن جائے، لوگوں کو سیکھنا سکھانے کے محفل کرتے کرتے چلے، اور سارے دنیا میں سیکھنا سکھانا کا، اور مسجد کے اعتبار سے محنت کرے، گھروں کے اعتبار سے محنت کرے، محلات کے اعتبار سے محنت کرے، ملک کے اعتبار سے محنت کرے، پورے دنیا میں چل پھرے، بلکہ یہاں تک ارادہ کرے کہ جماعت اگر چاند میں بھی جائے تو وہاں پہ بھی جائیں گے انشاءاللہ، جماعت اگر منگل گرہ میں بھی جائے وہاں پہ بھی دین کی محنت کریں گے انشاءاللہ، دنیا میں اور بھی کہیں پہ انسان بستے ہوں تو وہاں پہ بھی جا کے دین کی محنت کریں۔ اللہ ہمیں قبول فرمائے۔